प्रोग्राम सियासी व्यू के साथ यावर हुसैन अपने देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये प्रोग्राम आपके लिए हर ट्यूसडे की रात 8 बजे से 9 बजे तक पेश किया जाता है। बरतानिया में बसने वाले बिलखसूस वो लोग जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लोग जो मुलाकातों पर बिलखसूस तस्करा करते रहते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। ख्यालात का इजहार जो करते हैं वो हमारे आगे है, और आपकी राय को मलहूज़ खातिर रखते हुए जनाब खालिद साहब प्रोग्राम को हमेशा तरतीब देते हैं, और इन्हीं के बनाए हुए ज़ाब्ते में इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम पेश करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। हालात जो चल रहे हैं पाकिस्तान की, बिलखसूस हर शख्स फिक्रमंद है। जैसा कि मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये कहता रहता हूँ कि अवाम भी परेशान है, सियासतदान खुद बहुत बड़ी दरेड़ में आ चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जो बोसीदा इमारत है सियासत की, वो किस करवट गिरेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर अंदर से बड़ी तेजी के साथ फैसले हो रहे हैं। क्या फैसले हो रहे हैं, कि कैसे फैसले हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किन किन अफराद के साथ मिलकर फैसले हो रहे हैं, कोई नहीं जानता। फकत और फकत सिर्फ और सिर्फ जो जानता है तो वो लोग जानते हैं, वो इदारा जानता है, ये सारे काम करवाता है। बहरहाल हम सब के लिए यही उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की और आवाम की बेहतरी जिस फैसले में हो, हमेशा वही कीजिए। आइन और कानून को हाथ में न लीजिए, और जो आइन और कानून कहता है और जो पार्लियामेंट में बनाए हुए असूल और ज़ाब्ते हैं, कवानीन हैं, उनको मलहूज़ खातिर भी रखा जाए। ये ना हो कि उनके ऊपर पांव रखकर रौंदते हुए आगे निकल जाए, और फिर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो आप करते हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बहरहाल चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। कोई किसी तारफ के मोहताज नहीं है। मेरे आज के बिलखसूस प्रोग्राम में जो मेहमान हैं जनाब खालिद परवेज़ चौधरी, आप इनको अलग प्रोग्रामों में खुशबू वतन के नाम से अपना प्रोग्राम करते हैं, और उनमें भी अक्सर इनको आप देखते हैं। हमारे आज दूसरे दोस्त अपनी मसरूफियत की पेश नज़र तशरीफ़ नहीं लाए, जनाब आसिम मंजूर साहब, और हम उनको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कसर खालिद साहब से निकलवाएंगे। और आइए चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। खालिद साहब, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, बरतानिया में भी सियासी बहुत बुरे तरीके से जो टोरी पार्टी जो है वो पिटती हुई नजर आ रही है। परेशानियां इनकी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और हल्का सा इशारा मैं इस मुल्क में क्योंकि बैठे हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी तस्करा करना जरूरी है कि टोरी पार्टी भी कम बहुत पिसती चली जा रही है। बहुत सी जगहों पर सिवाय मरकज के बाकी सीटों पर भी ये हल्का फुल्का हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। लोग तंग हैं इनकी पॉलिसी से, लेकिन ये खुशाइन बात है कि टीचरों की तनख्वाहों में इन लोगों ने इजाफा कर दिया है, और टीचर किसी हद तक मुतमईन नजर आते हैं। अब देखिए क्या होता है। बहरहाल जो सियासी सूरत हाल है यहाँ पर भी काफ़ी मखदूश है, और लेबर पार्टी स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, और इनके एमपीज और इनके काउंसलर्स काफ़ी मुतमईन नजर आ रहे हैं। बहरहाल नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, ख़ास तौर पर मैं उसका तस्करा करता चलूँ कि वहाँ पर लेबर पार्टी शुरू से ही गढ़ रही है सियासत का, और इनके काउंसलर्स कामयाबी की तरफ गामजन हैं, और बड़ी तेज़ी से वो मसाइल जो आवाम को दरपेश हैं, बिलखसूस एशियन कम्युनिटी के जो इलाके हैं, वहाँ पर ये अपने अपने काम कर रहे हैं, और लोग इनसे मुतमईन नज़र आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। क्या कहूँ पाकिस्तान की सियासत को, कुछ कहने को दिल भी कर रहा है और ना कहने को ज्यादा कर रहा है। उसकी वजह ये है कि नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम चिल्ला लें, चीख लें, कानून को हाथ में ले लें, गली गली रोते फिरें, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन एक इदारा है जो बड़ा पावरफुल है, वो है अदलिया, और वो भी अब उंगलियों पर नाचती हुई नजर आती है। किसकी उंगली है, कौन नचा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमारी अदालतें वैसे भी खालिद साहब यूज टू हैं दबाव में फैसले करने के, मनपसंद फैसले करने के।
عوامی اور سرکاری قانون جو بنایا ہوا ہے اس کو کوئی ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، بہرحال فیصلہ جی کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی آج کل رواج یہی ہے کہ سر پہ وزن رکھ کے فیصلہ کروایا جاتا ہے، اور ہم یوز ٹو بھی انہی چیزوں کے ہیں. کیا کہیے گا خالد صاحب، ہمارے عدالتیں سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا کوئی سطحی عدالت ہو، فیصلے خود نہیں کرتے اور ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں. بہرحال یوز ٹو ہے، عوامی اور سرکاری جو قانون ہے اس کے فیصلے تو کوئی نہیں ہوتے، ملک کے لیے کوئی فیصلہ بہتری کا نہیں ہوتا. یہ کیا ہو رہا جی ہے؟ ججز کیا کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ یور بھائی. ویسے بھی میں ذکر کروں گا، انفارچونیٹلی کچھ عرصے سے ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ لگتا ہے سسپینڈ ہو چکا ہے. ٹیکنیکلی آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ وہ ہائی کورٹ آرڈر کرتی ہے، ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان آرڈر کرتے ہیں کہ جی الیکشن کروائیں، اور ان کے آرڈرز کو تعمیل نہیں کیا جاتا، تریخیں ڈالی جاتی ہیں، آئیں بائیں سے نہیں کیا جاتا ہے. پھر وہاں پہ تحریک انصاف چیلنج کر دیتی ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں وہ جج آرڈر کرتے ہیں کہ الیکشن کو آئیں تو صاف انکار ہوتا ہے، کبھی سیکورٹی حالات، کبھی فنڈ نہیں ہے، کبھی کچھ. جی اس کے علاوہ اور بھی کافی مثالیں ہیں کہ لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور سپریم کورٹ بیچاری کوشش کرتی ہے، طریقیں ڈالتی ہے. جس طرح عمران ریاض خان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس کو کس طرح اٹھایا گیا، تو کتنی بار انہوں نے ریکویسٹ کی، اس کے پیرنٹس نے کی، اور ابھی تک اس کا کچھ نہیں بنا. تو وہاں عدالتیں جو سسٹم ہے وہ بے بس نظر آتا ہے. ابھی ریسنٹلی کی مثال دیتا ہوں آپ کو، جج دلاور سین صاحب ہیں، ان کی فیس بک کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب کے اگینسٹ کچھ جو ہے تصاویر نظر آئیں، کچھ انہوں نے ان کے اگینسٹ جو پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں. اب اس کے بعد انہوں نے جو بائی لا یہ چیز جو کیس تبدیل پاس نے درخواست دی ہائی کورٹ میں کہ جی ان کے پاس ہم بڑا کیس نہیں دکھا دیتے، جو کہ یہ آلریڈی ہمارے شکایت کے اگینسٹ پوسٹ ان کی فیس بک پر لگی ہیں. مگر جج صاحب بزید ہے کہ میں نے آپ کا جو ہے سننا ہے کیس، میں نے سننا ہے آپ کا. تو انہوں نے چیلنج کر دی جا کے ہائی کورٹ، جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ بقول ان کے وکلا کے وہ بھی جو ہے انصاف اس کے ساتھ نہیں کر رہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو ٹرینین کی امریکہ کی جعلی بیٹی کہہ رہے تھے اس کا کیس بنا تھا، تو وہ جج نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ کیس اڑا دیا تھا، تو انہوں نے وہ بینچ ہی توڑ دیا، چیف جسٹس صاحب نے وہ بینچ ہی توڑ دیا. تو چونکہ دوسرے دو چیزوں نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ کیس بنتا نہیں ہے، تو انہوں نے پھر بجائے وہ فیصلہ تاکہ چلے بینچ جلدی سے بینچ توڑ دیا. وہ شکوہ کر رہے ہیں ان کے جو وکلا عمران خان صاحب کے وکلا. ابھی جج دلاور حسین صاحب ہیں، اب ان کو قاضی کیس نہ سنے، وہ بزیدہ میں نے کیس سنا ہے، تو اتنے بزیدہ ہیں کہ ججز کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. چھٹیاں ہوئی تو وہ 1 مہینے کے لیے، چھٹیوں کی بجائے وہ کہتے ہیں چھٹیوں میں ان کا ڈیوٹی لگ گئی ہے، ڈیوٹی جج کی بجائے ڈیوٹی جج ان کو 5 تاریخ تک ڈیوٹی دے دی گئی کہ آپ، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ہر روز کرنی ہے، میں نے وہ ہیئرنگ کرنی ہے. تو ان کو بہت جلدی ہے توشہ کرنا کیس کی. تو وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نہیں، میں ایسی اختر و فیصلہ کر دوں گا. ان کا مقصد ہے کہ وہ کس طریقے سے خان صاحب کو نااہل کریں یا جیل میں ڈالیں، کچھ نہ کچھ کرنے کا پلان نظر آ رہا ہے. تو جیسے خان صاحب 200 کیسوں کے اگینسٹ بھی یہ کر رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کے اندر بھی آپ خود ڈویژن ہو چکی ہے، آدھے جج ایک طرف ہے، آدھے جج ایک طرف ہے. 16 تاریخ کو سپٹمبر کو میرے سب چلے جائیں گے، یہ جج صاحب جو ہے چلے جائیں گے. اس کے بعد قاضی فیض صاحب آ جائیں گے، تو اس وقت امید ہے کہ جو ہے سوچ رہے ہیں مسلم نواز علی کے نواز شریف صاحب بھی آ جائیں گے. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک جو چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں اس کو ان کے آنے سے پہلے ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان ڈال دیا انہوں نے.
لیکن چیف جسٹس صاحب کے کہا رہے ہیں سپریم کورٹ کے، آپ نے پورے ہر جگہ پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 16 کو آئیں گے جب چیف صاحب آئیں گے، یہ ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ کام وہ کریں گے، یہ سوچ رہے ہیں. اور اس سے پہلے وہ ڈرتے ہوئے جو ہے میاں نواز صاحب نہیں آ رہے. دیکھیں سگا بھائی وزیر اعظم ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی یار، وہ نہیں آ رہے، ان کے اندر کیا خوف ہے اللہ کی ذات جانتی ہے. تو یہ ایسی صورتحال میں دیکھ لیں کہ ججز کا کردار جو ہے وہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا بن چکا ہے، بیچارے بے بس سے نظر آتے ہیں. ہسٹری میں پہلی بار جلسوں کے اندر تصاویر دکھا کے جو مریم نواز صاحبہ نے جس طرح ججز کی تہذیب کی اور اس کے اوپر کوئی نوٹس ہوا، کیونکہ جو طاقتور حلقے جو ہیں وہ ان کا جو ہے دست شفقت تھا ان کے ساتھ، مسلم نواز کے ساتھ. چونکہ جو بھی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ہمارے ملک میں قانون تو بن جاتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. امپلیمنٹیشن کی وجہ یہی وجہ ہے کہ آج ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور جب قانون جو ہے اس کی عملداری نہ ہو، رول آف نہ ہو، تو پھر ملک ہمیشہ نیچے کو ہی ڈوبتا ہے. خالد صاحب قطع کلامی کی معافی کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا کہ بینچ جج صاحب نے توڑ دیا. بینچ توڑنے کی بجائے یہ کرسی کیوں نہیں توڑتے جس پر یہ خود تشریف فرما ہے؟ یہ وہ کرسی نہیں ٹوٹ سکتی ہے، وہ کرسی والا مسئلہ دور چلا جاتا ہے. وہ تو ایسے حالاتوں میں سننے میں آ گئے کہ جو وکلا اٹھا کے کرسیاں ججز کے اوپر مار دیتے ہیں. تو یہ وکلا جو ہے مافیا یہ بھی ابھی بیچارہ بے بس نظر آتا ہے. یہ بھی سارے وکلا جو ہے وہ بھی چوئی صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرسیاں آلریڈی ڈگمگا رہی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، خواہ اٹھا کے پھینک دو یا ایک دوسرے کے مار دو. یہ ایک سیاسی کلچر. جی وہ سلاد یا سیاسی کے مجھے یاد ہے کہ ہائی کورٹ کے وکیل صاحب تھے، وہ ہائی کورٹ برانچ میں اپنے خود نقل لینے کے لیے گئے. وہ کتنی بار وہ جو کلریکل سٹاف ہے وہ چکر لگواتا رہا ہے. وہ پھر وہ کئی چکر وہ بیرسٹر تھے، یاد ہے یو کے سے پڑھ کے گئے تھے. ان کو انہوں نے پھر ڈنڈا لے کے سارے شیشے توڑے ہائی کورٹ کے وہاں جا کے. اس کو پھر بعد میں پولیس نے پکڑا، جس نے کہا میں اتنی بار لینے گیا ہوں بجائے رسید دینے کے یہ ایسے کر رہے ہیں. تو یہ کلریکل سٹاف جو ہے وہ دیکھیں وکیل کے ساتھ دکھا رہا تھا. یہ اتنا بڑا واقعہ، کافی وہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا سر. تو وکلا تو بیچارے بھی خود بے بس نظر آتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اتفاق میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے. جب اکٹھی ہوتی ہے نا تو پھر معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں. چونکہ ابھی وکلا کے اندر سیاسی جماعتوں نے وکلا کے اندر تقسیم پیدا کر دی ہے. آدھے یہ وکلا کے سیاسی جماعتوں کے نون ونگ ہے، مسلم نواز فارم ہے، یہ سیاسی پیپل پارٹی فارم ہے، یہ جی اپنے تحریک انصاف لوئر ونگ ہے. تو وہ پھر تقسیم ہو گئے بیچارے. اب بٹے ان کو ان کی دیکھیں نا گرپ ٹوٹ گئی، اب وکلا کی گرپ ٹوٹ گئی ہے. چونکہ آدھے وکیل حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آدھے حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اب اس کا کیا حال؟ کہیں پر بھی قانون کی بالادستی نظر نہیں آتی، بلکہ دہشت گردی نظر آتی ہے، یا میں یہ کہنے پر حق بجانے ہوں گا کہ شاید وکلا گردی ہے یا جج گردی. دہشت گردی سے مراد کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں یا جنرلی؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جج گردی جو ہے، جج گردی نہیں. دیکھیں ججز انفارچونیٹلی ججز ہے نا، یہ ان کو چھوٹے جوڈیشری سے لے کے اوپر تک جائیں، یہ ان کو ہمیشہ ہی وقت کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے ایک تو وکلا نے اسٹرانگ نہیں ہونے دیا. جہاں پر وکلا یہ فیصلہ کوئی جج فیصلہ کرنا چاہتا ہے، یہ وکلا ان کے اگینسٹ ہڑتالیں کر دیتے ہیں اور ان کی بات نہ سنی جائے، آپ کی فیصلہ نہ ہے. یہی جج وکلا ججز کے اوپر کرسیاں اٹھا کے مارتے ہیں. یہی ججز جو ہے وکلا کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی نہیں چاہتی کہ ہماری جوڈیشری اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ کسی سیاستدان کے اوپر ہاتھ ڈالے. تو ایک بات یہ بھی ہے، انہوں نے کبھی کسی کو اس حد تک اسٹرانگ ہونے نہیں دیا. آپ کو پتا ہے میاں شباشی صاحب جسٹس جو عبدالحکیم ملک کو فون کر کے کہتے تھے اس کو اتنی سزا دے دو، اس کو اتنی سزا دے دو. اور جو ان کی کافی ان کا ذہن سے نام نکلا، مسلم نواز میں ایک ہے خاتون، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، عظما بخاری، ان کے والد صاحب ہائی کورٹ کے جج تھے.
تو انہوں نے کوئی فیور دی پیپل پارٹی کو, تو اس کے بعد پیپل پارٹی نے فیور دی, اس کو ٹکٹ دے دیا اس کی بیٹی کو, وہ ایم پی اے بن گئی. تو یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے سسٹم میں, کلچر میں یہ چلتا آ رہا ہے. تو جو سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ ہمیشہ ذاتی تعلقات رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو, آگے سے ہرڈلز جو پیدا کرتے ہیں, جو ان کے جو جن سے تعلقات ہوں. اور انفارچونیٹ یہ بھی ہے کہ یہی وکلا پہلے ان سیاسی جماعتوں کے وکیل ہوتے ہیں, بعد میں یہ جج بن جاتے ہیں. چونکہ ذاتی ملازم ذاتی تعلقات انہوں نے پہلے رکھے ہوتے ہیں. جتنے ٹاپ کے وکیل ہیں تو وہ پہلے جس طرح بنتے ہیں ان کے وکیل ہی ہوتے ہیں, تو بعد میں وہ جج بن جاتے ہیں, تو وہ تعلق جو ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے. تو وہ پھر اس تعلق کو یہ استعمال کرتے ہیں, بعد میں بہت ساری چیزیں آگے نکلتی ہیں. جو ججز جو اپنا اگر جو ہے ان کا قوم ہے اس حساب سے رہیں, اپنے ان لوگوں سیاسی جماعتوں سے طرح دور وابستگی نہ رکھیں. اور بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے, ہمارے کلچر میں یہ ہے. لوگ کوئی نہ کوئی تعلق نکال کے ان سے ریلیشن بنا لیتے ہیں. آپ کے سامنے ہے جج ارشد کے ساتھ کس طرح نواز شریف صاحب اپنے گھر میں اس سے ملتے ہیں, کس طرح بعد میں جب وہ فیصلہ نہیں کرتا تو ویڈیو ریلیز کر دیتے ہیں, اور وہ پھر کس طرح بیچارے کی پھر موت بھی ہو جاتی ہے. تو بہت ساری ایک لمبی داستانیں ہیں, اور ان کا انفارچونیٹ یہ ہے کہ مین ذمہ دار جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جوڈیشری کے جو سیاستدان ہے کہ جنہوں نے اس ہمارے جوڈیشری کو مضبوط نہیں, سسٹم کو مضبوط ہونے نہیں دیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. ابھی آپ کے سامنے ہے نیب کی قوانین چینج کر دیے, وہ اپنے حساب سے لکھا لیے, خود ہی اب جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہے, تو اپنے حساب سے یہ سب کم ایزی کر لیا. لیکن خالد صاحب, عوام کی اور ملک کی ترقی, عوام کی خوشحالی, عوام کا جو مسائل ہیں, بیسک مسائل, کوئی بھی حکومت ہو, یہ ان کا عوام کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ ان مسائل سے جو حکومت ہے ان کے بنیادی چیزوں کو حل کرے. جب بنیادی چیزیں ہی ملک میں نہیں ہیں, قانون بھی موجود ہے, ان کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے جج, تو پھر ایسی عدالتوں کا کیا فائدہ جس سے نہ عوام خوش ہے نہ ملک میں خوشحالی ہے. دیکھیں جیسے بھی اس کے ٹوٹی پھوٹی جیسے جمہوریت تو ہے نا, ججز ہیں جو صحیح چلے, کم از کم ملک کے اندر یہ تھے اگر کسی سے زیادتی ہوتی ہے وہ کہتا ہے اچھا ول سی ان کورٹ, ایک سہارا تو ہے, اچھا آپ کو میں کورٹ میں ملوں گا. جب سیاسی حکومتیں آ جاتی ہیں تو تھوڑا سا جو جوڈیشل سسٹم بہتر ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ابھی جو پولیٹیکلی ہمارا سسٹم ہے وہ آلریڈی آپ کو پتا ہے جب سے عمران خان صاحب گئے ہیں ایک قسم کا سسپینڈ نظر آتا ہے. اور عمران خان صاحب نے جس طرح تقریر میں کل کہا کہ دیکھیں جی جو جتنی ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ہمارے پیچھے, ان کا مین فوکس جو ہے وہ طریقے انصاف کو کرش کرنا ہے, وہ سارے ہمارے پیچھے لگے ہوئے کے لیے, ہمارے وہ جو ایم پی ایز ہیں ان کے رشتے دار کہاں رہتے ہیں, ہمارے پیچھے لگے ہوئے, ساری ہماری انکوائری کر رہے ہیں, ہماری سی آئی ڈی کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ جس طرح بڑی بڑی دہشت گردی, جس طرح آپ کو پتا وہاں دہشت گردی ہوئی, تو اگر دہشت گردی اگر یہ وہاں پر توجہ دیتے تو شاید دہشت گردی سے بچا جا سکتا تھا. تو ایک حد تک وہ خان صاحب کی بات سنیں, ٹیکنیکلی لاجک ان کا جو سمجھ آتا ہے کہ ان کی پارٹی کو کریش کرنے کے لیے پورا سسٹم لگا ہوا ہے, اور یہ سسٹم لگا ہوا ہے, اور جس میں عدالتیں بیچاری وہ ایک رول ہوتا ہے عدالتوں کا, جتنا بھی وہ چلو کوشش کرتے ہیں اپنا کر رہے ہیں, مگر عدالتوں کی مضبوطی جو ہے وہ صرف ایک ادارہ ہے ہمارے ملک میں, وہ ہے ہماری فوج اسٹیبلشمنٹ. اگر وہ چاہے تو ہماری عدالتیں جو ہے کام کر سکتی ہیں, وہ چاہے تو کئی گھر بھی بھیج سکتے. آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑا چونکہ اسٹیبلشمنٹ ہماری فوج جو ہے عدلیہ کے پیچھے کھڑی تھی. اگر یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری فوج ہے, اگر یہ عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور ان کو کہے گئی جی جو 15 سو سزا دینی ہے, تو جس طرح انہوں نے 9 مئی کے واقعے کے لیے اپنا ایکشن دکھایا, 10,000 بندہ گرفتار کر لیا, اگر یہ ایکشن وہ لیں کہ جو بندہ کرپٹ ہے اس کو سزا ملنی ہے, یقین کریں ہمارا ملک ترقی کی طرف ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. اور دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے. تو یہاں پر نظام یہ ہے کہ سسٹم ہی نہیں ہے,
यहाँ पर 9 मई के वाक़े के बाद किस तरह आपको पता क्रैक डाउन ऑपरेशन हुए, किस तरह लोगों को पकड़ा गया, रिश्तेदारों को पकड़ा गया, बच्चों बड़ों किसी को नहीं माफ किया गया। तो अब यही अगर ये देखिए हमारा मुल्क अरबों खरबों जो डॉलर्स के कर्जे के तले दबा हुआ है, और इसका हल यही है कि जब मुल्क में करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी ना, काम ठीक है। करप्शन जो सियासतदान नहीं खत्म कर सकते, सियासतदान कभी नहीं खत्म करेंगे, ये सिर्फ हमारा अदारा हमारी फौज ही है। अगर ये पीछे खड़ी हो जाए आके इस अदालतों के अंदर जी आपको पकड़े हमें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ये सियासतदान हमेशा कवानीन अपने लिए सॉफ्ट रखते हैं, और आपको एस्टेब्लिशमेंट आपको पता जब चाहती है कि अपने हिसाब के कवानीन भी बना लेती है, सब कुछ करा सकती है अगर चाहे, अगर ये चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो ये एक ख्वाब ही है, जब अल्लाह ताला करे पूरा हो जाए। खालिद साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया, अब गुजारिश मेरी ये है कि वो तो बेचारे, उनका तो काम ही नहीं है, ये तो काम है ना उन्होंने पहले कभी दखल दिया है ना आप दे रहे हैं, उनका नाम लेना मुनासिब भी नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा ये सियासतदानों का कसूर है कि जो किसी चीज को आगे बढ़ने ही नहीं देते। देखिए सियासतदान जी बिल्कुल आपकी बात से, हाँ जी, जमहूरियत में कोई भी दुनिया का आप देख लें, मेरी ये समझ में नहीं आता, ये जमहूरियत के वफादार जो हैं, जो जमहूरियत का झंडा हाथ में पकड़ के अपने जाती मफादात हासिल कर रहे हैं, किस बुनियाद पर ये हिंदुस्तान को ललकार रहे थे और ललकार रहे हैं। मोदी ने एक बड़ी अजीब बात कर दी है, और वो सबको चुभी भी बहुत, लेकिन वो हकीकत पर मबनी है। जो सच्ची बात है उसको मान लेना चाहिए। उनकी तरक्की का ये हाल है, हम 2-3 बिलियन डॉलर के लिए, कर्जे के लिए किस कदर ललचाए हुए हाथ बांध कर पूरी दुनिया के पास जाते थे, और वो रॉकेट छोड़ रहे हैं चांद पे जाने के लिए। कितना पैसा दरकार होता है, और इसमें कोई शक नहीं। एक उन्होंने बात की है कि आओ लड़ो, गुर्बत के खिलाफ लड़ो, मिल के गुर्बत को इस खत्ते से खत्म करें। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हमें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो खुद ही मरता चला जा रहा है, और वाकई ही ये बात उनकी सही है, तो किस मुंह से हम ललकार रहे हैं, किस मुंह से हम ये कह रहे हैं कि जी हम 35 साल भी जंग होती रही तो हम करेंगे। 35 साल की जंग का एक तायराना नजर जरा तारीख के औराक पे डाल लीजिए। ईरान और इराक की जो जंग हुई, नतीजा क्या निकला? अभी तक खंडरात हैं इराक में, और ईरान पर जिन्होंने जंगें करवाई और की और इन्वॉल्व हुए अपने मफाद के लिए, उनका नतीजा आज देख लीजिए। और हम अभी सिर्फ बढ़के मार रहे हैं। तरक्की नाम की चीज हमारे मुल्क में है ही नहीं, न होगी, न हो सकती है। तो किस बात पे अकड़ते फिर रहे हैं? बच्चा बच्चा तो हमारा मकरूज है, किस बात पे हम अकड़ रहे हैं? और बड़े फिराते हुए इधर उधर उधर फुर 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 करते हुए वजीर आजम जा रहे हैं। किस बुनियाद पे जाते हैं? क्या करने के लिए जाते हैं? कोई समझ में नहीं आ रहा इनकी। और इस तरफ से उतरते हैं, जंप मारा इस तरफ चले गए, जंप मारा इस तरफ चले गए। यार कोई खुदा का खौफ करो, मुल्क की तरफ देखो, आवाम की तरफ देखो। महंगाई इसमें कोई शक नहीं पूरी दुनिया में है, लेकिन कुछ जो जिम्मेदारियां इनकी भी है। ये तो कह रहे थे मैं कपड़े बेच कर जो है वो आटा आवाम को सस्ता करके दूंगा। वो कपड़े कहाँ हैं जो बेचने वाले हैं? लाइए आवाम को दीजिए, और आटे की बोरी भी एक गरीब आदमी को दीजिए। जी कमाल है। और जो आटा इन्होंने तकसीम किया है, अल्लाह माफी अल्लाह माफी, उसकी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें नजर से गुजरती हैं, गुजर रही हैं। सिर्फ आप एक आदमी पर इल्जाम दर इल्जाम उसको लगाए जा रहे हैं। वो वाकई बहुत बुरा इंसान है, उसका नाम है इमरान खान। बहुत बुरा इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी तो डॉलर का रेट उसने एकदम कहां से कहां पहुंचा दिया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां से कहां चली गई थी। मार्क एंड स्पेंसर बड़े बड़े स्टोरों में बर्तानिया में पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान के कपड़े आ गए थे, शर्टें आ गई थी। बहुत बुरा इंसान था वो, बहुत बुरा इंसान था। और जो अच्छे आए हैं, सुभान अल्लाह, इनके दौर में जो डॉलर का हाल है, जो मुल्क की करेंसी का हाल है, बांग्लादेश से
अफगानिस्तान से भी गई गुजरी करेंसी है हमारी, तो किस बात पे हम इतने अकड़ रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ है वो सहाफी जो हक सच की आवाज अब कुछ करने लग गए हैं, जब से उनको एहसास हुआ है कि मुल्क का तो बहुत बुरा हाल हो गया। तो खालिद साहब किस बात पे अकड़ते हैं? कोई समझ में नहीं आ रहा हमारी, कोई समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। अब देखना ये है इलेक्शन होंगे ये नहीं। जी खालिद साहब, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? अच्छा यार सर, इस इलेक्शन में ये है कि आप अभी जो इसको मैं लिंक अप करूंगा, अभी जिस तरह सेनेट में इन्होंने अतवार वाले दिन एक बिल पास की है और जिसमें निगरान हुकूमत को बहुत सारे ज्यादा अख्तियारात देने की बात की गई। वहां पर कुछ किए गए और कुछ लॉज पास किए गए जिसमें कहा गया कि किसी वक्त भी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग से उठा सकते हैं वो पावर देने के लिए, जिसका कि वो पास नहीं हुआ। चेयरमैन सेनेट ने वो कह दिया कि वो बिल हम पास नहीं करेंगे। तो बाकी कुछ बिल पास हुए। अगर बिल जो सारे जो पावर निगरान हुकूमत को दी जा रही हैं, उससे ये लगता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। जो तजियाकार, जो सियाने लोग जो है वो लोग दानिश्वर लोग, उनका ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होंगे अभी 2 साल के लिए। इलेक्शन जो है मुस्लिम नवाज को भी सूट नहीं कर रहे। मुस्लिम नवाज चाह रही है कि चूंकि अभी जो अवाम है वो बड़ी नफरत करती है मुस्लिम नवाज से, और अगर इलेक्शन में जाते हैं तो बुरे तरीके से हम हारेंगे। और वो चाहते हैं कि अभी 2 साल तक हुकूमत आए, इसकी टेक्नोक्रेट आए, और टेक्नोक्रेट जो आएगा वो फिर जितने भी उसको पावरें दे रहे हैं इसलिए कि वो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए महंगाई भी करेगा। जो ये डील्स करके आए हैं IMF के साथ, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जी अभी जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, तो चूंकि हमारा जब उनसे वादा हुआ था उसमें ये लिखा हुआ था, अपनी और क्या कुछ लिखा हुआ है। तो अब वादे के मुताबिक अभी पेट्रोल की बढ़ाई है, अभी बिजली की बढ़ाएंगे, अभी और चीज कीमतें बढ़ाएंगे। वो चाहते अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाती ना, तो वो आके सारी हुकूमतें वो बढ़ाएंगी, लोगों की नफरत उनके साथ क्रैच हो जाएगी। तो हम कहेंगे देखो साड़ी मोदी नहीं है, इज्जत साल हो गया बाहर बैठे हम, साढ़े तो तल्ले की कोई नहीं है। तो इस तरह वो ये नहीं कहते नहीं कि सियासत का दूसरा नाम बेईमानी है। तो ये पंजाबी लफ्ज जो सियासत खेल रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं, सियासत सियासत ये है। जी जी। अब वजीर आजम जो है फिर कोई अमेरिका से आएगा, तारीख उठा के देख लीजिए। मोइन कुरैशी चुप करके आ गए, टेक्नोक्रेट्स थे। उसके बाद शौकत अजीज आ गए, आराम से चले गए। और उसके बाद अब तीसरा बंदा जो है वो भी बाहर से ही आएगा इंशाल्लाह, और बहुत अच्छा होगा। वो भी आके हल्फनामा देगा जी कि मैं मुसलमान हूँ, सुन्नी हूँ, और मेरा अकीदा ये है, लिहाजा मैं पाकिस्तान का सच्चा और अच्छा वजीर आजम हूँ जो अमेरिका के कहने पर यहाँ आया है। वैसे भी सारे काम जो है वो उन्हीं के जरिए हो रहे हैं, और हमारे इदारे जो हैं ज़ेरे जो है वो उनके हैं, और हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ चिल्लाने के सिवा। आवाम से लेकर और खालिद साहब, आवाम से लेकर और सहाफियों तक, और हम जैसे जो तालिब इल्म है सहाफत के, हम सिर्फ चिल्ला सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। तो अब भी वजीर आजम आप क्या समझते हैं खालिद साहब कि बाहर से ही आएगा? यह भी अभी चूंकि अभी एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के अगेंस्ट एक अख्तिलाफ भी चल रहा है कि सियासी जमातें मुस्लिम नवाज नहीं चाहती कि वो टेक्नोक्रेट आए। उनको पता है कि टेक्नोक्रेट आएगा तो वो उनके कंट्रोल में नहीं होगा, वो बाहर से होगा। ये चाहते हैं कि सियासी बंदा आए। उसके लिए उन्होंने पता फेंका था सागडार का, तो वो फेल हो गया। उसके बाद एक और जो पता है वो है इनका शाहिद खान अब्बासी साहब का। तो शाहिद खान अब्बासी इससे चूंकि थोड़ी सी आपस में इनकी नाराजगी है, इनकी मुस्लिम नवाज की, वो समझते थे कि यार ये हमारी जो बातें एस्टेब्लिशमेंट के साथ कर देता जा रहा, तो इसलिए वो ऐसा नवाज शरीफ की गुड बुक से बाहर निकल गया। तो उसने अपना सिस्टम ही लगा कर लिया और वो लगा हो गया।
تو اب جب ان کا نام آیا تو وہ بھی پسند نہیں آیا نواز شریف کو، اور ان کا بھی آپ کو پیچھے آپ اس نام سنا گا ان کا بھی. تو وہ طاقتور حلقوں کے جو ہے اور شہباز شریف کے جو گڈ بکس میں ہے وہ شاید وہ آ جائے تو بندہ تو سیاسی ہوگا، مگر وہ پھر اس کی جو جھکاؤ آپ کو پتا طاقتور حلقوں کے ساتھ اور زیادہ ہوگا. تو اس وقت طاقتور حلقے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو پسند کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا سویٹ سا وزیر اعظم ہے تو بڑا کمفرٹیبلی اس کے ساتھ ہمارا گزر بسر ہو سکتے. تو اس لیے جو ہے جو بہت سارے جو قوانین پاس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہو رہا ہے، یہ پری پلاننگ سارا کچھ کیا گیا سیاسی جماعتوں نے، اور اس میں بہت سارے جو ہے طاقتور حلقوں کا بھی اس میں ان سے بھی مظاہر مشاورت کی گئی ہوگی کہ الیکشن کا کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار کرنا ہے. وہ اس طریقہ کار یہ ہے کہ جو لاس چینج کیے جا رہے ہیں اور نگران حکومت کو زیادہ پاورز دی گئی ہیں تاکہ وہ نیکسٹ معاہدہ بھی کر سکیں اقوام متحدہ کے ساتھ، اس کے ساتھ IMF کے ساتھ، اور بھی فیصلے کافی سارے فیصلے لے سکیں. ویسے اس ملک میں فیصلوں کے بغیر ہی سارے کام چلتے ہیں. پنجاب کی نگران حکومت جو 90 دن کے لیے آئی تھی وہ دیکھ لیں ہر قسم کے فیصلے لوگوں کو فنڈ تک دے رہی ہے. بائی لا وہ جسٹ دے کم فار الیکشن اونلی، لیکن وہ محسن نقوی صاحب جو چونکہ وہ بیٹے ہیں اس کے کہتے ہیں بقول ان کے زرداری صاحب کے، وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو کسی کو فنڈ دینا جو مرضی کالج سے وہ کر 24 گھنٹے ریڈی رہتے ہیں خدمت کے لیے. تو یہ انفارچونیٹ ہے یار بھائی، یہ سسٹم تو ایسے ہی چلے گا. اور وزیر اعظم جو ہے وہ نگران والا جائے گا، شاہد خان باسی دور لسٹ میں ہے، اور دیکھیں جو بڑے لوگ ہیں اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں. چلیے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں. لیکن خالد صاحب عوام، آپ کو میں بتاؤں جو حالات چل رہے ہیں، عوام کا برا حال ہے. جی بالکل. اور ملک میں جو اس وقت صورتحال ہے، اضطرابی کیفیت ہے، ہر چہرے پر لکھا ہوا ہے. بھوک، افلاس ہر چہرے پر نظر آ رہی ہے، پریشانی ہر چہرے پر نظر آ رہی ہے. عوام میں وہ چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی جو آنی چاہیے. وہ پس رہے ہیں اور انہی کے ہاتھوں پس رہے ہیں. ہم سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں خالد صاحب کر سکتے. لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے کچھ فیصلہ تو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ تھوڑی بہت کہیں سے تو ریلیف دے. نہ صحافیوں کو ریلیف ہے، نہ کسی سرکاری بندے کو ریلیف ہے. اگر ہے تو ریلیف ان لوگوں کو ہے جو دست شفقت رکھتے ہیں، جی ان کو ریلیف ہے. وہ کون لوگ ہیں میں تو نہیں کچھ بھی کہہ سکتا. یہ بزرگ سینئر سیاستدان ہی جن کا دست شفقت زرداری صاحب ہیں، وہ مولانا ہے حال ہی میں جو سامنے آئے ہیں، اور علاوہ اس کے اور چند سیاسی جماعتیں ہیں جو 14 ہیں، ان کے بزرگان ہیں، ان کا دست شفقت عوام کے سر پہ ہے. تو ماشاءاللہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سروں پر دست شفقت ہے، لیکن ترقی کے لیے نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی مرضی، صبر کرو، اللہ کی مرضی صبر کرو. سارا مدعا لے دے کے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے. کیس اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا اور پھر فیصلہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہو جائے گا. امیدیں رکھیں، امید سے ہم نے دامن نہیں چھڑانا، امید کا ہاتھ دامن سے نہیں چھوڑنا، ہم نے بالکل اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ دن امید والا آئے گا جب پوری قوم امید سے ہوگی. اور اب بھی امید سے ہیں. آنے والے وقت کا انتظار کریں اس دعا کے ساتھ کہ پر امید رہیں اور گھبرائیں نہیں، اور انشاءاللہ اور مزید قرضہ لینے کے لیے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں. یاور حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے معزز مہمان کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.